کسی دور میں حکومت کی طرف سے حکومتیں بڑی بڑی سخت آئی ہیں. کسی دور میں عبادت پر پابندی تھی، کھلے عام یسوع کا نام نہیں لے سکتے تھے. تو اس شاعر بانی کی میٹنگ کو اس زمانہ میں بھی اس زمانہ میں بھی بڑی اہم سمجھی جاتی تھی. شاعر بانی کی میٹنگ بے شک. تو ایک لڑکی جا رہی تھی اس شاعر بانی کی میٹنگ میں، تو کچھ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی کی شادی کا کھانا ہے آج، تو میں وہاں جا رہی ہوں. اتنا چھپ چھپا کے کوڈ ورڈ میں باتیں کرنا اور اپنے آپ کو چھپانا، یہ بہت اچھی بات ہے. اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تو کرنا بھی ہے لیکن بچانا بھی ہے اپنے آپ کو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. گھبرا بھی نہیں جانا. تو آج ہم کلام مقدس سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے چند لمحوں کے لیے. یعقوب رسول کا خط ہے، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. یعقوب رسول کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت ہے. کیا لکھا ہے؟ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت. آمین. مصیبت کے وقت اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو، تو ہم میں سے کوئی مصیبت زدہ ہے؟ ساری مصیبت زدہ ہے. سبھی مصیبت زدہ ہے. اور اس وقت دیکھا جائے، خیال کیا جائے، معائنہ کیا جائے دنیا کا، تو ساری دنیا مصیبت زدہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دعا کرنے والے کھڑے نہیں بھی ہوئے. جو دعا شاید خدا چاہ رہا ہے، جو خدا چاہ رہا ہے کہ ایسی دعائیں کی جائیں، وہ دعا ابھی تک کبھی کسی نے کی نہیں. کیسی دعا؟ کوئی ایسی دعا بائبل میں ملتی ہے جس نے خدا کے منصوبے کو ہلا کر رکھ دیا ہو؟ ایسی دعا ہے؟ ایسی دعا خدا چاہتا ہے. نام لے کسی کا نام لے جس نے خدا کے منصوبے کو ہلا کر رکھ دیا، بدل دیا خدا کے منصوبے. یونا کے دور میں، آستر کے دور میں، آستر کے زمانہ میں. اور پھر میں جس کا نام لینے جا رہا ہوں وہ نافرمان شخص ہے، گناہگار شخص ہے، اخیب. اخیب لکھا ہے، اخیب نے گناہ کیا خدا کا، اور خدا اس کے خلاف ہو گیا. خدا نے بولا اس کے خلاف کہ جس طرح نبوت کا لہو کتوں نے چاٹا ہے، اخیب کا لہو بھی کتے چاٹیں گے. اور لکھا ہے کہ اخیب نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے گھر میں اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خاک پر بیٹھ گیا اور رات پر چلنے لگا. لکھا ہے دبے پاؤں چلنے لگا کہ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں آتی تھی. اتنا خاک سر خدا کے سامنے بن گیا. اور اخیب کے بارے میں خدا نے کلام کیا. دوبارہ ایلیا سے خدا نے رابطہ کیا. ایلیا کو بتاتا ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاک سر بن گیا ہے. اس کا مطلب ہے دعائیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ میں ٹک ٹاک بھی ہو رہے ہیں، ساتھ میں میسجز بھی ہو رہے ہیں، ساتھ میں کالیں بھی ہو رہی ہیں. کیوں اب تک جواب نہیں آیا دنیا کو؟ کیوں جواب نہیں ملا؟ کیونکہ اخیب جیسی دعا، نینوا کے لوگوں جیسی دعا، آستر کے زمانہ کے لوگوں کے جیسی دعا کی نہیں گئی. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آہیں بھرنے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، چرانے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور میں دستے دعا بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور لکھا ہے خدا کہتا
کہتا ہے کہ میری روح تمہارے لیے خلوت خانوں میں جا کر غم کھاتی ہے. کیوں غم کھاتی ہے؟ ایسی حالتوں پر کہ مصیبت بھی آئی ہے لوگ پھر بھی شادمان ہیں. مصیبت نے بھی خدا کی طرف رخ لوگوں کا نہیں کیا. شاید اس طور پہ ہم محسوس نہیں کرتے خدا کی قربت کو, خدا کے جلال کو محسوس نہیں کرتے. یہاں پہ کہتا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے. اس کا مطلب ہے کہ دعا بہت بڑا حل ہے. تمام مسئلوں کا حل, تمام مصیبتوں کا حل جو ہے وہ دعا ہے. دعا پتہ کیا ہے؟ دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ خدا جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جب ہم نارمل دعا کر رہے ہوتے تو ہمیں یہ ہم محسوس کر رہے ہوتے کہ نہیں کوئی گل نہیں, بغیر بھی سر جائے گا. اگر خدا نہ بھی کرے تو پھر بھی کوئی بات نہیں, ساڈا تو سردا ہی جاتا ہے. ایسی بات نہیں, ہمیں ٹوٹ کر خدا کو چاہنا ہے, ٹوٹ کر خدا کے قدموں میں آنا ہے. جو خدا چاہتا ہے وہ کرنا ہے. خدا نے کیوں مصیبت کو بھیجا؟ میں نے بتایا تھا خدا چاہ رہا ہے کہ لوگ بھلائی کے کام کریں. خدا چاہ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھیں. خدا چاہتا ہے کہ خدا سے لوگ پیار کریں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہو رہا. آپ دنیا کو دیکھیں, نیٹ پر دیکھیں, لوگ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے, دوسرا جاتا ہے تیسرا آتا ہے, اور روحانی ٹک ٹاک, جسمانی ٹک ٹاک, پتہ نہیں کیا کچھ بنا کر میڈیا پر چھوڑ رہے لوگ. خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا ایسا چاہتا ہے کہ لوگ آہیں بھریں, لوگ واویلا کریں. لکھا ہے خدا نے ابراہیم کے تعلق سے جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے اس خدا کے سامنے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہے. خدا اس طرح بلا لیتا ہے. مانگنے والے مانگے تو صحیح خدا سے, کہیں تو صحیح خدا کے بدل کر رکھ دے. میں ایک خادم کی بات کرنے جا رہا ہوں. اسکاٹ لینڈ کا خادم تھا, اسکاٹ لینڈ کے لیے دعا کرتا تھا کہ خدا اسکاٹ لینڈ کو تبدیل کر دے, اور وہاں پر انجیل سنانا مشکل تھی, بین تھا وہاں پر انجیل پر. تو اسکاٹ لینڈ کے لیے دعا کرتا 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 کہتا ہے ایک دن دعا کرتا ہے, انتہا کی یہ دعا ہے, کہتا ہے خداون یا اسکاٹ لینڈ دے دے یا مجھے موت دے دے. فیصلہ کن بات. اور خدا نے کچھ ہی دیر کے بعد, ایک ہفتہ, ایک مہینہ کے بعد, 2 ماہ کے بعد اسکاٹ لینڈ کے دروازے انجیل کے لیے کھول دی. ہنا پہلے کہتی تھی مجھے اولاد دے, پھر کہتی نہیں, اگر تو اپنی بندی کی مصیبت پر نظر کرے اور اپنی بندی کو فرزندی نرینہ بخشے نام لے کر, تو میں اسے زندگی بھر کے لیے تجھے دے دوں. ہلیلویا. فیصلہ تھینٹک وے میں خدا چاہتا بات کی جائے. خدا نہیں چاہتا کہ لوز باتیں کرے خدا سے. اور یہاں پر کہتا مصیبت میں ہو تو دعا کرے. دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دعائیا جنگجو بننے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں کر رہے. اور میں نے کہا جو دعا کرنی چاہیے, رومیو کے نام پولس کا خط ہے, ذرا دیکھتے ہیں. رومیو 8واں باب ہے, لکھا ہے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے, کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے, مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. ایسی آہیں بھر بھر کر اگر روح سے بھری ہوئی دعا کریں گے, روح کو ساتھ لے کر دعا کریں گے. میرا کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اونچی بولے. کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو. اونچا بولنا بھی دعا نہیں ہے. جب آپ سنجیدہ ہو جاتے خدا کے سامنے, سنجیدگی سے بیٹھ جاتے ہیں,
खुदा के लिए आहें भरना शुरू कर देते हैं। दुआ आह का नाम है। जब हमारी आह निकलती है, जब हम दुख से भरकर खुदा के सामने वावेला करते हैं और दुख भरे अल्फाज खुदा के सामने बोलते हैं, जिस तरह अन्ना ने बोले, जिस तरह अकीब ने बोले, और जिस तरह मर्दकी ने बोले, और जिस तरह नैनवा के लोगों ने बोले, जिस तरह नहमिया ने बोले कि हमने तेरे खिलाफ गुनाह किया, हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदियां की हैं, और फिर कहता हमने तेरे हुक्मों को नहीं माना। इसलिए हमें रूह की तहरीक के साथ दुआ करना है, और जो दुआ हम करते वो तो हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब रूह की दुआ करेंगे और रूह के साथ मिलकर दुआ करेंगे, रूह को कहेंगे हमारे लिए शफायत कर, रूह से ममूर होकर दुआ करेंगे, तो फिर दुआ का रंग ही कुछ और है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दुआ आसमान पर, बल्कि आसमान का खुदा ही तो रूह है। हालेलुया, खुदा रूह है। और किसी ने कहा कि दानियल के वक्त में दुआएं रुकी क्योंकि फरिश्ते जवाब लेकर आते, जवाब लेके जाते थे, ऐसे ना। तो आज के दौर में भी दुआ रुकती है? नहीं, आज के दौर में नहीं रुकती, क्योंकि रूह कुदस है, और रूह कुदस रुकने ही नहीं देता। रूह कुदस में दुआएं हमारी पोशीदा हो जाती हैं, महफूज हो जाती हैं। जो कुछ हम कहते हैं उसी वक्त रूह कुदस के कब्जा के अंदर आ जाता है। रूह कुदस खुदा जैसी हस्ती है। हालेलुया। तीसरा अतनूम है खुदा की जात का। बेशक इनका जोहर एक है, लेकिन तीसरा अतनूम है। बड़ा और जबरदस्त बात है कि रूह कुदस हमारी दुआ को खुदा तक लेकर जाता है। हालेलुया। रूह में दुआ करनी, रूह में गीत गाना, रूह में प्रस्तुत करना, और ये बड़ी बात है। और कहता है जिस तरह हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। इसका मतलब है हम कुछ और दुआ कर रहे हैं, रूह कुछ और चाह रहा है। पाक रूह कुछ और चाह रहा है, हम कहीं और घूम रहे हैं। दुआ में हम कहीं और चल फिर रहे हैं, लेकिन रूह कुदस कुछ और चाह रहा है, किसी और तरह से दुआ करनी चाहिए। तो आइए हम खुदा के लिए, खुदा की जात के लिए, जो खुदा चाहता है उसके लिए अपने आप को झुकाएं, उसके लिए अपने आप को पेश करें, और उसके लिए दे दें कि खुदा तू जो चाहता है हमसे करवा, जो जिस तरह तू चाहता है हम उसी तरह दुआ करना चाहते हैं। तो आइए चल में हम दुआ करते हैं और खड़े होते हैं खुदा के सामने शफायती बनकर। जिस तरह रूह कुदस शफायती है, हम भी शफायती बनकर खड़े हों। और मैं फिर से कहूंगा, रूटीन की दुआ मत कीजिएगा। जब हमारा कोई अजीज बेटा बेटी माँ बाप दुख में होते हैं, तो बगैर सोचे बगैर समझे हमारे दिल में दर्द होता है, आंसू निकलते हैं, हम दुख से भरे हुए होते हैं, क्योंकि अपनों के लिए मोहब्बत